ناظرین، انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں پوری مسلم امت کے لیے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو، ان سب کے لیے انتہائی دکھ بھری خبر ہے۔ آج کے دن کی سب سے بڑی تشویشناک خبر ہے سید حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت، جو بانیان حزب اللہ میں سے ایک ہیں۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حسن نصر اللہ کو فضائی بمباری میں نشانہ بنایا گیا۔ جماعت اسلامی آج ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ احتجاجی دھرنوں کے دوران شہید حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہے، حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے۔ they know everything, they see everything۔ ایک افسوس پایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل اب اپنی یہ جو جہالت یا پھر بربریت ہے اس کو فلسطین سے نکال کر باقی ممالک تک پھیلا رہا ہے، اور اس کے اندر جب تک سارے مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے، یکجا نہیں ہوں گے، تب تک اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی جا سکے گی۔ اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ علی بھائی، کچے کے علاقے کے ڈاکو نہیں قابو آ رہے، وہ ان کو کیا روکیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ بڑی گہری بات کی ہے کہ کچے کے ڈاکو نہیں مارے سنبھالے جا رہے، ہم نے اسرائیل کا مقابلہ کر لیا۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا ایک بڑا استعارہ، حسن نصر اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی بیٹی زینب نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ مشرق وسطی میں موجود ایک معمولی سی ناجائز اسرائیلی ریاست دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے آئی ہے۔ ایک ہفتے کے دوران لبنان میں بمباری کر کے 700 سے زائد افراد کو شہید کر چکا ہے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے سینئر رہنما نعیم قاسم عبوری سربراہ مقرر ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کا کہنا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیل کی بیروت میں کارروائی کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں امت مسلمہ کی خاموشی، بلکہ کمال مجرمانہ خاموشی، یہ بہت بڑا سوال بن چکی ہے۔ 1 کروڑ آبادی پر مشتمل اسرائیل پورے خطے میں بدمست حیوان کی طرح بدماشی کرتا پھر رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، لیکن مجال ہے کہ بڑے اور بااثر مسلم ممالک اپنے ہمسایہ برادر ممالک کا ساتھ دیں۔ دوسری طرف ناظرین، مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ خونی اسرائیل کی مضبوط پشت بن کر کھڑا ہوا ہے۔ 1 سال میں 3 بار اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش ہوئی، جسے تینوں بار امریکہ نے ویٹو کیا، لیکن مجال ہے کوئی ایک مسلم ملک بھی آگے بڑھ کر نیتن یاہو کا ہاتھ پکڑ سکے، گریبان پکڑ سکے، اسرائیل کو انسانیت کا دشمن قرار دلوا سکے۔ اسرائیل نہتے بچوں، بزرگوں، خواتین، حتیٰ کہ پناہ گزین کیمپس، سکولز اور اسپتالوں تک کو نشانہ بنا رہے، لیکن ہم بطور مسلمان ظالموں کی مذمت اور مظلوموں کے لیے دعاؤں سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسرائیل ہر جگہ حملے کر رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں اس وقت امت مسلمہ تکلیف میں ہے، پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ علی بھائی، جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے ہیں اور بہت بڑا ظلم عظیم ہوا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن بہرحال دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو ہوا ہے، اور یہ دوسرا بڑا ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں حماس کے ہیڈ اسماعیل ہانیہ صاحب بھی شہید ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ساتھ ملا کے دیکھیں کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا واک آؤٹ کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے، مطلب ہے ان کو دنیا کی امت تو چھوڑیں، ہیومن رائٹس کی، اخلاقیات کی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شے پہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ کو تمام امت مسلمہ کے کم از کم کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے۔ جو مضبوط ممالک ہیں، جن کی آواز تگڑی ہے اسلامک امہ میں، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو، ان سے آپ رابطہ کیجیے۔ اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا، میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جو ہیں انہیں راستے سے تو ہٹا دیا گیا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے، لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اور پچھلے کچھ دنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے صدر کو راستے سے ہٹا دیا گیا، یہ سب کچھ چند مہینے میں ہوا ہے۔ پھر اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ ایران کی سرزمین پر جان سے مارے گئے۔
हालात जो हैं वो अच्छे खासे खराब हैं। इसमें आलम इस्लाम पर एक बड़ी जंग मुसल्लत कर दी गई है और अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। इस सब के अंदर मैं आपको हसन नसरुल्लाह के बारे में कुछ डिटेल्स दे दूं। ये वाकया पेश कैसे आया, ये बड़ा टारगेटेड किस्म का एक ऑपरेशन था। ये इतला मिल रही है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो हारा तहरीक में पार्टी हेडक्वार्टर में कदम जैसे ही रखा, ये हेडक्वार्टर जो है ये 14 मंजिलों पर मुश्तमिल था हिजबुल्लाह का, जो जमीन के नीचे थी, यानी जेरे जमीन 14 मंजिलें जो है वो नीचे ये हेडक्वार्टर था और इस बिल्डिंग के ऊपर एक रिहायशी इमारत थी। एक खास लम्हा जिसे इसराइल ने अपने इस ऑपरेशन के अंदर सुनहरी लम्हा करार दिया, उस वक्त एक F-35 तैयारा जो है वो मिशन के लिए भेजा गया और तैयारे ने 10 MK-84 बम है वो फेंके और ये बेसिकली 10 मुख्तलिफ बम्स जो हैं वो यहाँ पे बम्स फेंके गए और हर बम का वजन जो है वो 2000 पाउंड था। 2000 पाउंड का एक बम भी काफी होता है। इन्होंने 10 बम फेंके और ये बम 50 से 70 मीटर तक जेरे जमीन महफूज शुदा मकामात को तोड़ने की सलाहियत रखते थे, यानी कि जमीन के नीचे वो तबाही तो 70 मीटर तक फेर सकते थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी अगर वहां पर कोई लाइफ है, जिंदगी है, किसी भी तरह की लाइफ जो है, ये बम उसे खत्म करने की ऐसी रेज और ऐसी शुआएं ये बम पैदा करता था जो नीचे तक जमीन के अंदर पेनिट्रेट करके लाइफ को खत्म कर सकती थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस हमले ने पूरी इमारत जो कि ऊपर भी थी उसे भी मुनहदिम कर दिया और इस जगह पर एक बहुत बड़ा गड़ा पैदा हो गया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो सूरत फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय लिटरली पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और पाकिस्तानी सड़कों पे मातम मनाया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को ऊपर पहुंचा दिया है। हालांकि यह आदमी एक दहशतगर्द ग्रुप का लीडर था जिसके मारे जाने पे जहां का यह बंदा था वहां पे उतनी मातम नज़र नहीं आ रही है, चाहे मीडिया हो या सड़कों पे, जितनी मातम इस समय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग मना रहे हैं। और इनफैक्ट एक के बाद एक पाकिस्तान में कई मौलवी पाकिस्तान के अंदर उसी नसरुल्लाह के जनाजे अदा भी कर रहे हैं। वैसे भी पाकिस्तान से लगातार आती खबरों से अब क्लियर हो चुका है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी ही एक ऐसा देश और कौम है जो कि दहशतगर्दों के मारे जाने पे उसको शहीद का दर्जा देता है, मानो उस बंदे ने इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कोई बड़े बड़े काम किए हो, दुनिया के अंदर कोई रेवोल्यूशन लाया हो। और इनफैक्ट कई मौक़ों पे तो यह भी देखा गया है कि कोई दहशतगर्द ग्रुप या व्यक्ति अगर किसी देश के ऊपर कार्रवाई करता है जिसके अंदर कई लोगों की जानी जाती है, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है, तो उसका ये सेलिब्रेट भी करते हुए देखा जा चुका है पाकिस्तानियों को। लेकिन फ़िलहाल इजराइल ने इनको